فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے کو تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے کو تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے کو تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں پہ سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا،
ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گے، اور پلکوں پہ جلوے لپک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بچوں، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، مائیں، بہنیں، آج یہ الحمدللہ چوتھی نشست ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے آپ سلسلے وار سنتے ہیں۔ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، آپ کی نبوت و پیغمبری تک پہنچا تھا۔ کل کی مجلس میں آپ نے یہ بات جانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں نبوت و پیغمبری سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ پر خوف، دہشت
ڈر ظاہر ہوا اور آپ اس حال میں غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے گوشت پھڑک رہے ڈر اور دہشت کی وجہ سے، اور پہنچتے ہی آپ نے اپنے گھر پر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا زملونی زملونی، چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ۔ اسی وجہ سے آپ کو مزمل بھی کہا جاتا ہے۔ مزمل مدثر دونوں کے معنی تقریباً ایک ہے، چادر کے اوڑھنے والے۔ زملونی کے معنی مجھے چادر اوڑھاؤ۔ کپکپاہٹ جسم پر بہت زیادہ تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو اندر سے ٹھنڈک لگ رہی ہے، اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو موٹی چادر اڑھائی، جس کی وجہ سے آپ کی وہ کیفیت جاتی رہی، اور جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے وہ تمام تفصیلات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائی، جس کی تفصیلات آپ کو بتائی جا چکی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ حضرت جبرائیل کی، حضرت میکائیل کی آوازیں سنتے تھے، ان کی طرف سے سلام ملتا تھا، لیکن وحی ربانی کا سلسلہ روک دیا گیا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ 2.5 سال یا 3 سال تک وحی الہی نازل نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے رہے۔ ابھی کھلم کھلا دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوئی تھی، لیکن خفیہ طور پر آپ دعوت کا کام کر رہے تھے اور اس کا اثر روز بروز ظاہر ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ کی زوجہ صدیقہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایمان و اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جن کی عمر 10 سال ہے۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا کسی توقف، بلا کسی تأمل، بلا کسی جھجک کے پہلی ہی فرصت میں ایمان و اسلام قبول کر لیا۔ ان کا ایمان و اسلام سب سے الگ، سب سے ممتاز، جس کی وجہ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے تعلق تھا، پہلے سے دوستی تھی، اور جب آپ نے دوسرا شام کا سفر کیا اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہم عمر تھے، صرف 2 سال چھوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 38 سال کے تھے۔ یہ 4 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام میں داخل ہوئی، دوشنبے کا دن تھا، جس دن آپ پر وحی الہی کا نزول ہوا، جس دن آپ کو پیغمبری اور نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا گیا، وہ دوشنبے یعنی سوموار کا دن تھا۔ اسی دن پہنچتے ہی جیسے ہی آپ نے ان تمام واقعات کو بتلایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فوراً ہی سمجھ گئی، اور آپ کو تو اس کا انتظار ہی تھا۔ سنتے ہی انہوں نے فرمایا کہ بشارت ہو، آپ کو بشارت ہو، آپ تو نبی بن گئے، اللہ نے آپ کو نبوت و پیغمبری عطا فرما دی، اور میں آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان لاتی ہوں، کلمہ شہادت پڑھتی ہوں۔ اس کے اگلے روز جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں نبی اور رسول بنایا ہے،
اپنا دین دیا ہے، اپنی وحدانیت کی تعلیم دی ہے اور ہمیں مقام رسالت پر فائز کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا ہے، اور ہم تمہیں بھی اس دین کی دعوت دیتے ہیں، تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کی وحدانیت اختیار کرو، لات و عزا منات اور جتنے بت ہیں ان کی بت پرستی سے باز آؤ، ان کا انکار کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اختیار کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت کم سن بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیر تربیت تھے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور مالی اعتبار سے حیثیت اچھی نہیں تھی، اس لیے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ بہتر یہ ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کا سارا مال آپ کو مل گیا تھا، آپ کے ہاں وسعت اور فراخی ہو گئی تھی، تو آپ نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ابو طالب کی مدد کریں، ان کے بچے زیادہ ہیں، مالی حالت ان کی کمزور ہے، ایک بچے کو آپ لے لیجئے، ایک بچے کو میں لے لوں، اس کی تربیت اور اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لوں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر اپنی یہ بات رکھی، اپنی پیشکش رکھی، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھئی عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو، اور علی اور جعفر ہیں، ان میں سے جو جس کو چاہے لے لے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس نے لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے 10 سال بڑے ہیں، حضرت علی حضرت جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ جب نبوت آپ کو ملی تو حضرت علی کی عمر اس وقت 10 ہی سال تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے صحیح بات کہی، لیکن میں اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ ابھی میں اس بات کو راز میں رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میں کسی کو یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، خفیتاً دین کی تعلیم و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے اجازت دوں گا، یعنی ابو طالب کو بھی اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم اسلام نہ لاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا اس بات سے کہ تم ابو طالب کو اس کی اطلاع دیتے۔ چنانچہ حضرت علی نے خاموشی اختیار کی اور اگلے روز بغیر کسی تعمل کے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی سی تفصیلات پوچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عمر کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے اگلے روز حضرت زید بن حارثہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے اصل میں یہ غلام تھے۔ جب حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے بطور ہدیہ حضرت زید بن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اس کو لے لیں، اپنی خدمت کے لیے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا اور پوسا، غلام کی طرح نہیں رکھا، بلکہ عرب کے دستور کے مطابق جب ان کے چچا اور ان کے باپ ان کو لینے کے لیے آئے، کسی موقع پر وہ پکڑ کر آئے تھے، کوئی قافلہ جا رہا تھا جس پر ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا اور اس میں یہ بھی گرفتار ہوئے، ان کو فروخت کر دیا گیا۔ ان کے باپ اور ان کے چچا ان کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو خبر ملی کہ وہ مکے میں ہیں، تو ان کو لینے کے لیے ان کے چچا اور ان کے باپ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال کی، پیسے کی پیشکش رکھی کہ جو آپ دولت چاہیں، جو آپ مال چاہیں مجھ سے لے لیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا تمہارے سامنے حاضر ہے۔ حضور نے تصدیق کروائی کہ تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا ہاں یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے باپ ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اس موقع پر فرمایا مجھے آپ کی غلامی اس آزادی کی زندگی سے بہتر ہے، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حرم محترم میں داخل ہوئے، اور عرب کے دستور کے مطابق آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت سے لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ بعد میں جب اسلام آیا تو پھر اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا کہ کوئی کسی کو بیٹا ایٹا نہیں بنا سکتا، جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا رہے گا، بیٹا بنانے سے کوئی بیٹا نہیں بن سکتا۔ چنانچہ جو لوگ جس کو بیٹا بنا لیتے تھے وہ وراثت میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔
تو بہرحال زید بن حارثہ غلام ہی تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، وہ بھی نبی کی زیر تربیت تھے، وہ بھی نبی کے اخلاق سے متاثر تھے، ان پر بھی نبی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، نبی کے گھر کا جو رنگ تھا وہ ان سارے افراد پر چڑھا ہوا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اگلے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جیسے ہی دین پیش کیا، جیسے ہی اسلام کی تعلیمات پیش کی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا وہ ذرا جھجکا، اس نے ذرا جھجک دکھائی، ذرا غور و فکر کرنا چاہا، ذرا تأمل کیا، لیکن صدیق اکبر کی وہ ہستی ہے کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کچھ دیر کے ہوئے، بغیر کچھ غور و فکر کے ہوئے فوراً ہی انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ یہ 4 ہستیاں اسلام میں پہلے داخل ہوئی۔ پہلی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کے تابع ہیں، عورت ہے، عورت اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ سب کا اسلام قابل احترام، سب کی شخصیتیں بہت ہی عظیم اور بہت ذی مرتبہ یہ ہستیاں ہیں جو اسلام میں پہلی فرصت میں داخل ہوئے، لیکن ان 4 ہستیوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی شان سب سے الگ ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، بیوی ہیں، آپ کی اطاعت شعار بیوی ہیں، آپ کی فرما بردار ہیں، آپ کی زیر تربیت ہیں، آپ کے تابع ہیں، ان کا مان لینا ضروری ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، یہ نبی کی تربیت کا اور نبی کے ساتھ رہنے کا اثر تھا۔ حضرت علی بچے تھے اور وہ بھی نبی کی زیر تربیت تھے، بچے تھے، کم سن تھے، ان میں وہ شعور نہیں تھا، ان میں وہ سمجھ نہیں تھی اس وقت جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، اور پھر وہ بھی نبی کی زیر تربیت تھے، وہ بھی نبی کے تابع تھے، نبی کے احسانوں تلے دبے تھے، اس لیے وہ بھی اسلام لے آئے۔ زید بن حارثہ غلام ہیں، اور غلام تو اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، اس کے اندر انکار کی کہاں گنجائش ہوتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھر کے سارے افراد دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک آزاد، ایک زیرک، ایک عقلمند، ایک ہوشمند، ایک صاحب فکر و تدبر انسان ہے، عرب کے باثروت اور مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہے، پورے مکے میں ان کا الگ مقام و مرتبہ ہے، اور جس جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی دعوت پر لوگ لبیک کہتے ہیں، ان کا اپنا ایک الگ اثر ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کہتے کہ میں کچھ توقف کروں گا، میں کچھ سوچوں گا، میں کچھ غور و فکر کروں گا تو ایک بات تھی، اس لیے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے نبی کے تابع نہیں تھے، ان کا اپنا مال و دولت، ان کا الگ کنبہ، ان کا الگ خاندان، وہ سمجھدار، ہوشمند اور عقلمند انسان تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی توقف کے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ اپنا سارا مال و دولت حضور کے قدموں پر لا کر ڈال دیا، اور 13 سالہ مکی زندگی میں ہر تکلیف و مصیبت میں نبی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہی داعی بن گئے، اور کسی کے اسلام میں یہ بات نہیں تھی۔ زید بن حارثہ غلام تھے، ان میں کہاں طاقت تھی کہ لوگوں کو وہ دین کی دعوت دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے، معصوم تھے، کم سن تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورت تھی، گھر کے اندر رہتی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، دین کے معین و مددگار بنے، دین کے لیے انہوں نے دعوت کا عظیم کام کیا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی دعوت پر، ان کی تحریک پر عشرہ مبشرہ میں جو لوگ ہیں اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکثر لوگ سب کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے اپنے اسلام کو کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود برملا جا کر انہوں نے حرم کے اندر اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کیا، کلمہ شہادت پڑھا، جس کے نتیجے میں ان کو اس قدر مارا گیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔
اسلام پر، ایمان کے اعلیٰ درجے پر انہوں نے عمل کیا، اپنے اسلام کا کفار کے مجمع میں برملا اظہار کیا، کلم کلا اظہار کیا، اور اس پر جو مصیبتیں ان پر آئیں، جو اذیت ان کو دی گئی، اس سب کو انہوں نے برداشت کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی دعوت پر کون لوگ اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذی نورین ہیں، دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر جن کے نکاح میں آئیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ کس کی تحریک پر اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے سے تعلقات تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی عقل مند لوگوں میں، مکے کے سمجھدار لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خوبیاں، اسلام کے کمالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت کا تذکرہ ان کے سامنے کیا، بتوں کی مذمت اور ان کی بے چارگی بیان کی، جس کی وجہ سے ان کا دل اسلام کے لیے راغب ہو گیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک پر ایمان لائے۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک پر مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک پر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک پر اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسے داعی بنے کہ مکے کے عقل مند سردار، یہ سب سرداروں میں ہیں، سب قریشی لوگ ہیں، قریش کی جن کا تعلق ہے، اور مکے کے بااثر لوگوں میں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح وہ بھی حضرت ابوبکر کی تحریک پر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سگے بہن ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سگی بہن فاطمہ بنت خطاب، وہ بھی حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک پر اسلام میں داخل ہوئے۔ پوری ایک لمبی فہرست ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک پر ان کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ سب اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا سلسلہ جاری تھا، اور جس طرح لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، وہ ان کو لے کر حضور کی خدمت میں آتے اور کلمہ شہادت پڑھواتے اور اسلام کے پرچم تلے لا کر ان کو کھڑا کر دیتے۔ بیک وقت 5 لوگ، اسلام کے ابتدائی زمانے میں 5 لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا بڑی عجیب بات تھی اور بڑا کمال تھا۔ 5 لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور 5 لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے راغب کیا، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی اور حضور کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو اس اعتبار سے ان 4 افراد میں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور اسلام سب سے الگ تھلگ تھا۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ایسے ہی صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ حضور خود فرما کر گئے کہ میں کسی کے احسان تلے دبا نہیں ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، میرے ساتھ جس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ اگر کسی کا احسان میرے اوپر ہے تو صدیق اکبر کا احسان ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا۔ ایسے نہیں کہا، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں الگ ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، سب سے پہلے خلافت کی مستحق کون ہستی تھی؟ صدیق اکبر کی۔ ان کی خلافت کا ثبوت قرآن سے ہے، اور ان کی خلافت کے اشارے حضور نے اپنی زندگی میں دے دیے تھے کہ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں انہوں نے پڑھائیں۔ امامت کا شرف ان کو حضور کی زندگی میں حاصل ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ 2 ہستیاں ہیں جن کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اسلام کا آغاز ہو گیا، اسلام کی آواز گھروں تک پہنچنے لگی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہی وہ ہستی تھی جو اسلام کو آگے بڑھانے میں اور اسلام میں مسلمانوں کو داخل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا کام چل رہا تھا اور اس کے لیے وہ تکلیفیں بھی اٹھا رہے تھے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تحریک چل رہی تھی، لیکن ابھی کا معاملہ خفیہ تھا، خفیتاً تھا، اندر تھا، کھلم کھلا۔ بتوں کی مذمت ابھی بیان نہیں کی جا رہی، بتوں کی برائی، ان کی کمزوری نہیں بیان کی جا رہی تھی، اسلام کی خوبیاں لوگوں کو بیان کی جا رہی تھی، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، جن کی سمجھ میں آ رہا تھا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔
نبوت کا 3 سال گزر ہی گیا تھا، چوتھا سال چل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے جب مخالفین نے یہ بات دیکھی کہ اسلام تو ترقی کر رہا ہے، اسلام تو ترقی کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ضرور اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پہلے یہ تھا کہ مسلمان پہاڑوں کے غار میں کھوہ میں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا جہاں جو مسلمانوں کی جمع ہونے کی جگہ ہوتی۔ تو آخر میں یہ طے پایا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم بن ابی الارقم، وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ابتداءً شروع ہی میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مکان کو یہ شرف بخشا، ان کے مکان کو یہ فضیلت بخشی کہ وہ اسلام کے لیے پناہ گاہ بنا، وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پہلی پناہ گاہ بنا۔ مسلمان ان کے مکان پر جمع ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف لے جاتے تھے، کوہ صفا پر ان کا مکان تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی مکان میں اسلام میں داخل ہوئے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان۔ پھر ایک پناہ گاہ مقرر ہو گئی، ایک مقام مقرر ہو گیا، جو مسلمان ہوتے وہیں پر آتے، وہیں پر حضور تشریف فرما ہوتے، وہیں پر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا کام جاری و ساری تھا، وہیں پر مسلمانوں کا تزکیہ ہو رہا تھا، وہیں پر ان کو اور تمام چیزوں کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اب سورہ مزمل کی اور سورہ مدثر کی آیات نازل فرمائی۔ ابھی تو سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد وحی ربانی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ 3 سال کے بعد پھر وہ فرشتہ نظر آیا اپنی اصلی صورت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے کسی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا اپنی اصلی صورت میں مجھے نظر آیا۔ وہ جبرائیل آسمان و زمین کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر جلوہ افروز تھے، ان کا پیر زمین پر لگ رہا تھا اور ان کا سر آسمانوں کی بلندی تک جا رہا تھا، ان کے بازو کھلے ہوئے تھے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اڑنے کے لیے بازو عطا فرمائے ہیں اور اتنے 600 بازو ان کو اللہ نے عطا فرمائے، ان کے بازو کھلے ہوئے تھے جو مشرق و مغرب کو بالکل گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات میں جب جبریل و امین کو دیکھا تو آپ پر دہشت طاری ہوئی۔ اسی حالت میں سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب حکم ہو رہا ہے نبی اب کھڑے ہو جائیے، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام کی تبلیغ چپکے چپکے نہیں ہوگی، خفیہ نہیں ہوگی، علی الاعلان اسلام کی اب تبلیغ کی جائے گی۔ اب اسلام کے لیے جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی اہل اسلام کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ نبی چپکے چپکے اسلام کی تعلیم و تبلیغ دیں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نور اسلام کو ہم مکمل کرتے رہیں گے چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی نہ پڑے۔ لہذا اب آپ کھڑے ہو جائیے، بتوں کی مذمت بیان کریے، اور اللہ پاک نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھلم کھلا اعلان فرمائیے اور مشرکوں سے اعراض کریے، ان کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کس کو ڈرائے نبی؟ ڈرانے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بتلائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ چنانچہ روایات اس پر شاہد ہیں کہ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اعلان کیا فلاں قبیلہ قریش کے فلاں قبیلہ، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور بنو امیہ فلاں 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 سب لوگ، ظاہر ہے لوگوں نے دیکھا کہ صادق الامین بلا رہے ہیں، لوگوں نے کہا ضرور کوئی بات ہے، سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ کوہ صفا پر ہیں، لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور آپ نے ایک تمہیدی خطبہ دیا، فرمایا اے لوگوں بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہ کریں گے، اس لیے کہ آپ اب تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو ہمارے معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔
ہم کیوں آپ کی بات کا یقین نہ کریں گے؟ تو آپ فرمایا اگر لوگوں اگر میری بات پر یقین ہے تو تم جانو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایھا الناس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں میں یہ پیغام تمہیں سناتا ہوں اور یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اب تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہے اگر تمہیں فلاح دنیا اور آخرہ کی طلب ہے، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو۔ تو سب بھڑک اٹھتے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا حرج ہے، تو کہہ لیتے، کیوں اتنا بھڑک؟ وہ سب عربی تھے، ہم تو عربی داں ہیں نہیں، ہم کیا جانے کہ اس کی کیا حقیقت نبی نے لا الہ الا اللہ تفلحوا میں بیان کی تھی۔ وہ سمجھ گئے تو کہ الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ الہ کو تسلیم کرنے کا، الہ واحد کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے بتوں کا انکار، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے دیوی دیوتاؤں کی طاقت کا انکار، صرف ایک وحدہ لا شریک کی طاقت کو تسلیم کرو، باقی ساری طاقتوں کا انکار کرو۔ بھڑک اٹھے۔ اور یہ جرأت اور جسارت، یہ گستاخی کسی اور نے نہیں کی، نبی کے سگے چچا ابو لہب نے یہ گستاخی کی۔ تبا لک لسائر اليوم الہذا جمعتنا، تمہارا پورا دن برباد ہو جائے، اسی لیے بلایا تھا، یہی بتانے کے لیے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ اتنے بتوں کو ہم مار رہے ہیں تب تو کام بنتا نہیں، تب تو بیماریاں جاتی نہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک اللہ تمہارا کیا کر لے گا۔ اس مقام پر رک کر یہ بات آپ جانیں کہ جس نے نبی کی غلامی اختیار کی، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سربلند فرمایا، چاہے وہ غلام ہی کو نہ ہو۔ اور جس نے نبی کی تابعداری اختیار نہیں کی، جس نے نبی کی غلامی سے انکار کیا، اس کے لیے اللہ نے نار جہنم کا فیصلہ کیا۔ ابو لہب کون ہے؟ ہاشمی ہے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، نبی کا سگا چچا ہے، لیکن اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور نبی کی غلامی سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت پہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت قرآن میں ہلاکت و تباہی کی پیشین گوئی کی گئی کہ ابو لہب نے یہ بات کہی ہے، میرے نبی نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن خدا عرش الہی سے جواب دیتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جس ہاتھ سے اس نے نبی کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی ہے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے، اس کی بیوی ہلاک ہو۔ ام جمیلہ، ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ ام جمیلہ، کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی بنو امیہ کی لڑکی تھی اور ابو سفیان کی سگی بہن ہے، معاویہ کی سگی پھوپھی ہیں، لیکن کافرہ ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اس کا کام ہی یہی تھا۔ روز جنگل جاتی تھی تو جنگل سے وہاں کانٹے لے آتی ببول کے، خطرناک کانٹے، اور نبی کے راستوں پر ڈال دیتی تھی تاکہ یہ کانٹے ان کو چبھیں، اور اسی حالت میں ایک دن وہ مر گئی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ گٹھر باندھنے کے بعد، سر پر رکھنے کے بعد اس کی رسی ایسے گلے میں پھنسا لیتی تاکہ گٹھر رکا رہے۔ ایک دن وہ جا رہی تھی، دھکا لگا، گٹھر پیچھے کی طرف گیا اور وہ رسی جو گلے میں پھنسائی تھی وہ کس گئی اور اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ دونوں تباہ و برباد ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کی غلامی سے جس نے انکار کیا اس پر قرآن کی لعنت و پھٹکار آئی، اللہ کا غضب اس پر آیا، گرچہ وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ تھا۔ اور جس نے نبی کی غلامی تسلیم کی وہ کون ہے؟ سیدنا حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ کون ہے؟ حبشی ہیں، باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام، لیکن جب نبی کی غلامی اختیار کی تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ سردار۔ سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ سید وہ بن گئے، نبی کی غلامی جس نے اختیار کیا وہ سید بنا۔ سید کے معنی سردار، جن کی شان و فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں براق پر سوار ہوں گا اور بلال ابن رباح، حضرت بلال رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے اونٹ پر چلیں گے، میرے آگے آگے اونٹ پر چلیں گے، جنت کے قریب پہنچ کر اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر وہ اذان دیں گے، اور جس وقت میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا میرے اونٹنی کی نکیل بلال ابن رباح کے ہاتھ میں ہوگی۔ آگے وہ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے ہمارے نبی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی اونٹنی کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بلال ابن رباح کے ہاتھ میں، جو غلام بن غلام ہے۔ یہ مقام و مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ نبی کی غلامی تسلیم کر لینے سے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔
اور ایک طرف سگا چچا ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کا غضب اس پر لازم ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد، ابو لہب کے مرنے کے بعد، بعض روایات کے مطابق حضرت عباس نے ایک بار خواب میں دیکھا اور کسی دوسرے صحابی نے بھی خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا بہت برا حال ہے میرا، جس وقت میں تم سے جدا ہوا ہوں بہت برا حال ہے، اور صرف اسی انگلی کے بقدر مجھے ہفتے میں ایک دن اتنا ہی پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یا اس نے یہ کہا کہ دوشنبے کے دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تھی، اس دن میں نے نبی کی محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی غولہ باندھی، سویبہ کو یہ کہہ کر آزاد کیا، جا تجھے آزادی ملتی۔ وہی خبر لے کر گئی تھی اپنے آقا کے پاس کہ تمہارے بھائی مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ حضرت عبداللہ کے انتقال کا سب کو ملال تھا۔ جب یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کو خوشی ہوئی کہ چلو میرے بھائی کی نسل چلے گی، اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندھی سویبہ سے کہا کیا میں نے تجھے آزاد کر، بس یہ اشارہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا خواب میں کہ اسی انگلی کے پور کے بقدر مجھے پانی پلایا جاتا ہے، یا اس دن دوشنبے کے دن ہفتے میں ایک دن عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس نے نبی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانا تو وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ جس نے نبی کی غلامی تسلیم کی وہ کس مقام و مرتبے پر پہنچا۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو امام المؤذنین ہیں، قیامت تک جتنے مؤذنین دنیا میں پیدا ہوں گے ان سب کے سردار اور ان سب کے قائد کون ہیں؟ امام المؤذنین سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اذان کے فریضے کو انجام دیا۔ جب مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر لحاظ رکھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو بہت لوگ اذان دینے کے خواہاں تھے کہ آج کعبے پر چڑھ کر مجھے اذان دینے کا شرف حاصل ہو، حضور نے فرمایا کوئی نہیں، اگر اذان دیں گے تو بلال ابن رباح اذان دیں گے۔ اور ان کا ایک مقام سن، نبی کی غلامی کے فائدے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، حضرت علی ساتھ میں ہیں، ارباز بن ساریہ ساتھ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بکری کی سری پکی ہوئی ہے، اسی کو کھانے میں مشغول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، دے کر کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، سحری بند کریے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ بغل میں مسجد نبوی کے بغل میں ایک انصاری کا مکان تھا، اس پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے۔ جب چڑھنے لگے تو پھر خیال آ رہا ایک بار دیکھ لے حضور رکے کہ نہیں رکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اذان دینے لگوں وہ حضور کھانے میں مشغول ہے، ان کا روزہ خراب ہو گیا۔ پھر آئے اور آ کر دوبارہ کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اے اللہ کے رسول خدا کی قسم صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہا کہ بلال تم نے قسم کھائی ہے، سحری ختم نہیں ہوئی تھی ابھی، لیکن تم نے چونکہ قسم کھا لی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی سحری کا وقت ختم کر دیا۔ تمہاری قسم کی لاج رکھی ہے رب العزت نے، ابھی سحری چل رہی تھی، سحری نہیں ختم ہوئے ہے، لیکن تم نے چونکہ قسم کھا کر یہ بات کہہ دی ہے واللہ لقد اصبحت، خدا کی قسم صبح ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نے صبح کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے، جب تک وہ سحری کرتے صبح نہ ہوتی، لیکن علی نے چونکہ بلال نے قسم کھا لی تھی اس لیے اللہ نے سحری کا وقت ختم کر دیا، اور حضور نے اپنا ہاتھ روکا، کہا جاؤ بزان دو، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے نبی کی غلامی کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے، نبی کے ہر صحابی کی یہی شان ہے، جس نے نبی کی کا دامن پکڑا، جس نے نبی کی غلامی قبول کی، وہ دنیا سے لے کر آخرت تک چمکا۔ آج بھی جب ان کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، کسی صحابی کا نام لینے سے پہلے دل ہمارا ان کی محبت سے اور عقیدت سے لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے کہ در حقیقت اثر ہے نبی کی غلامی کا۔ اور جنہوں نے نبی کی غلامی سے انکار کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملعون، مردود، ابو جہل ملعون جس پر خدا کی پٹکار ہو، ابو لہب ملعون، امیہ بن خلف ملعون۔ یہ حال، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد
اسلام میں ترقی شروع ہو گئی، اور وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ اب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے پہلا یہ عمل کیا، کوہ صفا پر چڑھے اور اپنے قبیلے والوں کو بلایا آپ نے، اور بلانے کے بعد اس طرح اسلام کی دعوت اپنے خاندان سے شروع کی۔ اس مقام پر رک کر ایک بات آپ جان لیں، نبی کی دعوت کی ترتیب کیا ہے؟ دعوت کہاں سے شروع کی جاتی ہے؟ باہر سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر سے۔ جب ہمارا گھر ہمارا معین و مددگار ہوگا تو ہماری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔ اس لیے نبی نے سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کیا، اپنی بیوی کو اسلام میں داخل کیا، اپنی بیوی کو اسلام میں داخل کیا، اور اپنے غلام کو اسلام میں داخل کیا، اپنے خاص رفیقوں کو اسلام میں داخل کیا، پھر اس کام کو لے کر آگے بڑھے۔ اگر گھر مخالف ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کی دعوت کی ترتیب کیا ہے؟ گھر سے شروع کیا جائے، کام گھر سے شروع کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے یہی حکم بھی دیا۔ چنانچہ دوسرے موقع پر ایک موقع تو ہاتھ سے چلا گیا، ابو لہب بد دعا دیتا ہوا، وہ خود ناس ہوا، برباد ہوا، یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی 1 صاع غلے کا انتظام کرو، یعنی 3.5 سیر، اور بکری کی 1 دست لے آؤ، 1 پیالہ دودھ کا انتظام کرو، اور قریش کے لوگوں کو بلاؤ، بنو مطلب کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بکری کی 1 ران کا انتظام کیا، 1 پیالہ میں دودھ لے کر آیا، 1 صاع جو آٹا آیا، اس کی روٹی بنی، اور حضرت علی گئے بلا لائے۔ اس میں تقریباً 40 لوگ اس موقع پر جمع، اس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، حضرت عباس بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، اور قریش کے بڑے بڑے سرداران تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اتنا کھانا تھا کہ 1 آدمی کے لیے کافی ہوتا، 1 پیالہ دودھ، 1 بکری کی دست۔ اس زمانے میں لوگ بھی ویسے ہوتے تھے، تو 1 دست 2-3 کلو گوشت کچھ مشکل نہیں تھا، 3-4 کلو روٹی کھا لینا کچھ مشکل نہیں تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ کھانا 1 آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن یہاں پر نبی کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت علی نے اس بھنے ہوئے گوشت کو اپنے دانتوں سے چیرا، پیالے میں رکھ دیا، اس کے ٹکڑے بنا کر پیالے میں رکھ دیے، دودھ لا کر رکھا گیا، روٹی لا کر رکھی گئی، لوگوں نے کھایا۔ اتنے گوشت میں 40 لوگوں نے سیراب ہو کر کھایا، گوشت بھی بچ گیا۔ اس 1 پیالے دودھ کو 40 لوگوں نے پیا، سب سیراب ہو گئے، روٹیاں بھی سب لوگوں نے خوب سیراب ہو کر کھائی، کھانا بچ گیا۔ یہاں نبی کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنا کام شروع کیا، جیسے ہی اصل مقصد پر آئے، ابو لہب کہہ اٹھا، چلو چلو چلو، وہی جادوگری والی باتیں انہوں نے شروع کر دی، وہی جادوگری والی باتیں شروع کر دی۔ چنانچہ لوگ چلے گئے، کسی نے بات سنی بھی نہیں، سب کو بھڑکا دیا۔ یہ سب سے سخت ترین نبی کا دشمن تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 بدترین کمینے قسم کے پڑوسیوں کے درمیان رہتا ہوں، ایک میرا چچا ابو لہب ہے اور دوسرا عقبہ بن معیط ہے، تو ان دونوں گھروں کے درمیان میرا گھر ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ روز لوگ جاتے ہیں گندگیاں لا کر میرے گھر کے سامنے ڈالتے ہیں، اور نبی اپنے گھر سے نکلتے اور ان لوگوں سے کہتے کیا یہی حق ہمسائیگی ہے؟ کیا یہی پڑوسی کے حقوق ہیں جو تم کر رہے ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد اس گندگی کو آپ راستے سے صاف کریں۔ ان کا روز کا یہی معمول تھا۔ تو وہ اس طرح اس نے استہزاء کیا اور سب کو بھڑکا کر لے کر چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے، دیکھیے نبی اپنے کام میں بالکل دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے، دیوانگی کی حد تک اس کو اپنے کام سے تعلق ہوتا ہے۔ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، اے لوگوں توحید اختیار کرو، بتوں کو چھوڑو، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑو۔ اور پیچھے پیچھے ابو لہب پیچھے سے کنکریاں مارتا تھا، پتھر مارتا تھا، اور یہ کہتا جاتا تھا لوگوں ان کی باتیں نہ سننا، یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ ایک صحابی خود کہتے ہیں میں مکے کے بازار اوقاف میں پھر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اور پیچھے پیچھے ایک بھینگا آدمی پتھر مار رہا تھا نبی کو، اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ لوگوں ان کی باتیں نہ مانو، یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر رہے ہیں تم پر۔
میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو پیچھے سے پتھر مار رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا انہی کا سگا چچا ہے، سگا چچا ہاشمی ہے، لیکن اسلام کی عداوت اور اسلام کی دشمنی میں سب سے بڑا ہوا۔ اسلام کا کام چل رہا ہے، دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کافی تعداد، اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ 5 نبوی کا زمانہ، ابھی ہجری تو شروع نہیں ہوئی، نبوت کا 5واں سال ہوا اور اسلام کی ترقی روز بروز جاری و ساری ہے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ یہ لوگ ایسے مانیں گے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی، ان کے مددگار تو آپ کے چچا موجود تھے اور ان کا اثر تھا، اثر آدمی تھے، سردار آدمی تھے۔ تو ابو طالب کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، لوگ برا بھلا کہتے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی ابو طالب کی وجہ سے۔ اور جو لوگ غریب قسم کے، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سمیہ، عمار بن یاسر، خباب بن ارد اور صہیب رومی، اس طرح کے جو معاشرے کے کمزور قسم کے لوگ تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ان کو اتنی اذیتیں دی جا رہی تھی، اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ نہیں پاتے۔ چنانچہ وہی اذیت و تکلیف دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا تھا، جو بلال حبشی کا آقا تھا، یہ کیا کرتے ہو جی؟ میں شرم نہیں آتی؟ ایک کالے حبشی غلام کو اس طرح ریتوں پر لٹائے ہو، اس کے سینے پر پتھر رکھے ہو، اور وہ احد احد چلاتے تھے، اور وہ مار رہا تھا، دوسروں سے مروا رہا تھا۔ تو کہا کہ بہت محبت ہے تو خرید لو، بہت محبت ہے تو خرید لو۔ بلکہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود ہی پیشکش کی کہ میرے پاس ایک رومی غلام ہے جو بڑا کام کاجو ہے۔ حبشی غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کالے کلوٹے بیچارے ہوتے تھے، اس وجہ سے بہت کم ان کی قیمت ہوتی تھی۔ رومی جو غلام ہوتے تھے وہ بڑے کام کاجو، بڑے ہنرمند ہوتے تھے، اس میں اکثر لوہار ہیں، بڑھئی ہیں، اس طرح کے کاریگر بھی ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو خریدتے تھے، ان کی اچھی قیمتیں لگتی تھی، آقاؤں کو ان سے پیسہ بھی ملتا تھا، کموائے جاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ میرے پاس ایک رومی غلام ہے، اس کو تم لے لو، بلال کو مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا، خوشی خوشی تیار ہو گیا، کچھ پیسہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا، چنانچہ لے کر خریدتے ہی آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو کہا کہ ابوبکر مجھے بھی شامل کر لیتے، غلام بلال کی آزادی میں مجھے بھی شامل کر لیتے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خریدتے ہی آزاد کر دیا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں 5 نبوی کا زمانہ شروع ہوا۔ اب کفار مکہ تمتما رہے ہیں، ان کا خیز و غضب بھڑک رہا ہے کہ اب تو ہمارے آباء و اجداد کو کھلم کھلا برا کہا جا رہا ہے، برا بھلا گمراہ کہا جا رہا ہے، مشرک بت پرست کہا جا رہا ہے، یہ اب برداشت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایک وفد آیا ابو طالب کے پاس، کہا کہ بھائی اس طرح اب کام نہیں چلے گا، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کر دی ہے، ابھی تک تو وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، اب ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب خطا غلط ہے، یہ سب بیکار ہے، اللہ کی وحدانیت اختیار کرو، یہ برداشت نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسی طرح بات کو ٹال دیا، واپس کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ آپ سے ان کو بڑی محبت بھی تھی۔ یہ کام چلتا رہا، پھر دوبارہ وہ لوگ آئے اور تمتمائے ہوئے اور غصے میں، کہا کہ ابو طالب میں نے ایک بار آپ کو وارننگ دی تھی، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، عنقریب یہ دن دور نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ جائیں اور ایک فریق دوسرے فریق کو ہلاک کر ڈالے، آپ اس کو ختم کریے ورنہ ہم سے اب برداشت نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ بیٹا مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تم اپنا کام کرو ٹھیک ہے، لیکن میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ خاندان کے لوگ سب آئے ہوئے تھے، قریش کے سارے لوگ یکجا ہو گئے ہیں اور اس طرح ہمیں وارننگ دے کر گئے ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں پورے قریش کے تمام قبیلوں سے مقابلہ تھوڑی کر پاؤں، تم بھی دیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے یہ بات کہی، چچا
آپ مجھے منع کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ قریش کے لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر لگ کر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، الا یہ کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں خود اس راستے میں ہلاک ہوں۔ آپ یہ کہہ کر رو پڑے اور جانے لگے۔ اب ابو طالب کو رحم آیا، محبت آئی، کہا کہ بیٹا سنو، جاؤ، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، جس طرح تم اپنا کام کر رہے ہو کرو، کرتے رہو اپنا کام، ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ تیسری پیشکش ہوئی، عرب قریش کا ایک نوجوان انتہائی حسین و جمیل، لوگ ایک پیشکش لے کر آئے، عرب کے تمام سردار، اس میں عتبہ اور فلاں بڑے بڑے جو چوغادری لوگ تھے وہ سب آئے، اور آ کر ابو طالب سے یہ بات کہی کہ بھائی دیکھیے ایک پیشکش آپ کے سامنے اور رکھی جا رہی ہے۔ کیا پیشکش ہے؟ کہا کہ وہ فلاں مکے کا نوجوان ہے، نہایت حسین و جمیل، نہایت خوبصورت، صحت مند، آپ اس کو لے لیجئے اور اپنے بھتیجے کو میرے سپرد کر دیجئے، میں جو چاہوں معاملہ کروں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا اچھا، واہ واہ، بڑی اچھی بات آپ لوگوں نے کہی ہے، میں اپنا پالا پوسا بیٹا آپ کے سپرد کر دوں اور دوسروں کی اولاد لے کر پالوں اور پوسوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے ایک عقل مندی کی بات بتائی گئی، سمجھوتے کی بات بتائی گئی، لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ خود فیصلہ کریے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مشغول ہیں۔ جب تکلیف اور مصیبت حد سے تجاوز کر گئی اور مسلمانوں کی تکلیف آپ سے دیکھی نہ گئی، تب مسلمانوں کو حبشے کی ہجرت کی اجازت ملی۔ 5 نبوی کا واقعہ، 11 مرد 5-6 عورتیں، پہلا وفد گیا جو حبشے کی طرف۔ آپ کبھی جائیے دیکھیے عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہاں حبش کے جو لوگ کالے جو آتے ہیں، عرب آج بھی ان کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، غربت ہے وہاں پر، حج کے زمانے میں آتے ہیں، وہ ان کی عورتیں سامان بیچ رہی ہیں، یہ بیچ رہی ہیں، وہ بیچ رہی ہیں، دکانیں لگی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت ان کو ہٹا نہیں سکتی، راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں، حکومت ان کو 1 منٹ میں ہٹا دے کوئی نہیں، وہاں تو بہت سخت معاملہ ہے، لیکن حکومت چشم پوشی کرتی ہے، ان کو رعایت دی جاتی ہے، حج کے لیے ان کے لیے الگ سہولیات ہیں، اس لیے کہ مکے والے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کو سب سے پہلے پناہ اگر کسی نے دی ہے تو ملک حبش نے دی ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے ملجا و ماوا اور پناہ گاہ کوئی جگہ بنی ہے تو وہ حبش کا علاقہ بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، حبش کا بادشاہ نجاشی بہت رحم دل بادشاہ ہے، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، تم حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ 11 مرد و 5 عورتوں کا پہلا وفد حبشے کی طرف ہجرت کر کے گیا۔ یہ لوگ بہت دن ملا ہے، ظاہر ہے کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، سب دن ملا گئے، لیکن وہ سب قبل اس کے کہ مکے والوں کو اطلاع ہو، انہوں نے جدہ پہنچ کر ایک کشتی کرائے پر لی اور نکل گئے۔ کشتی جب دور نکل گئی، جہاز جب دور نکل گیا، تب ان لوگوں کو اطلاع ملی اور اس وقت پکڑنا ممکن نہیں تھا، وہاں پر پہنچے رہے، وہاں کے بادشاہ نے ان کا اکرام و احترام کیا، ان کو پناہ دی، لیکن کسی نے یہ پروپیگنڈا کیا، یہ غلط خبر پہنچائی کہ مکے والے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے جب سنا کہ سب اسلام میں داخل ہو گئے، سب مکے حبش سے واپس آ گئے، اور یہ غلط خبر تھی۔ اس کے بعد بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ان لوگوں پر آئی، ان میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر دوسروں کی پناہ میں آئے، کچھ لوگ پھر حبش واپس چلے گئے۔ یہ 5 نبوی تک کے واقعات ہیں۔ اسی اثنا میں عتبہ بن ربیعہ جو مکے کے بڑے سرداروں میں تھا، مخالفت چل رہی ہے، لوگ اپنی اپنی پیشکش نبی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کو لوگوں نے تیار کیا کہ تم مکے کے سردار ہو، بڑے قابل ہو، بڑے عقل مند ہو، اب بات تو بالکل بگڑتی جا رہی ہے، اب پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو روکو، دیکھو کیا معاملہ ہے، کوئی چال تو نہیں چلی جا رہی ہے، اندر سے کوئی سیاست تو نہیں ہے، کوئی مقصد تو نہیں ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں، تم ہی جاؤ تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ چنانچہ وہ بڑی امیدیں لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں موجود ہے، آ کر بیٹھ گیا اور بڑے ادب و احترام سے کہا، اے میرے بھتیجے، تم ہم میں سب سے زیادہ
خوش نصیب ہو، تم ہم میں سب سے زیادہ خاندان کے اعتبار سے بلند و بالا ہو، عقل مند ہو، یہ ہو، تمام تعریفیں۔ ارے بھائی یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ مکے کے ہر گھر میں تفرقہ پڑ گیا ہے، مکے کے ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، کسی کی بیوی مسلمان، کسی کا شوہر مسلمان، کسی کا باپ مسلمان، کسی کا بیٹا مسلمان۔ آخر کیا مقصد ہے؟ اگر تم کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو تو بتاؤ کس عورت سے اور کتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتے؟ میں انتظام کروں۔ مال کی ضرورت ہے تو خدا کی قسم اتنا مال اکٹھا کر دوں گا کہ تمہارے مال و دولت کا کوئی مقابلہ نہیں چلے۔ سرداری مطلوب ہے تو بتاؤ، ہم سب لوگ مل کے تم کو بالاتفاق اپنا سردار بنا لیں۔ اور اگر بادشاہت مطلوب ہے تو ہم سب مکے والے عرب کے سارے قبائل مل کر تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ اور اگر کسی جن اور آسیب کا اثر ہے تو بتاؤ، تمہارا علاج کرایا جائے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اپنی بات ختم کی تو آپ نے فرمایا تم کہہ چکے اپنی بات؟ کہا کہ ہاں میں کہہ چکا۔ کہا کہ اب میں کہتا ہوں، سنو میری بات۔ آپ نے تلاوت شروع فرمائی، بسم اللہ الرحمن، ایسے بیٹھا ہوا ذرا کمر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم تنزیل من الرحمن کی تلاوت شروع فرمائی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آپ وہ سکتے میں آ گیا، آپ نے کچھ کہا نہیں اس سے۔ وہ سب تو براہ راست عربی زبان کے سمجھنے والے تھے، ان کو کسی ترجمہ قرآن کی ضرورت تھوڑی تھی، وہ تو عربی زبان کو سمجھتے ہی نہیں تھے، صرف اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی گہرائی سے واقف تھے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم کی تلاوت فرما رہے اور وہ بالکل بے خود ہو کر سن رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مثل صاعقة عاد وثمود۔ اے لوگوں اگر تم اعراض کرتے رہے تو ہم تم کو عاد و ثمود کے عذاب کی خبر دیتے ہیں، ایسے ہی تم پر بھی عذاب آیا تھا جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا۔ وہ ڈر گیا، جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا، خدا کی قسم ہم سب پر رحم کریے، اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، جو دعا کر دیں گے وہ قبول ہو جائے گی، دعا کر دیں گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع کے بعد جہاں پر سجدے کی آیت ہے وہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد سجدے تلاوت کی اور آپ نے اس کے بعد سکوت فرمائی، کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کر گیا۔ سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ گیا ہوا ہے، آج کوئی فیصلہ کن بات کر کے آئے گا، لیکن جیسے ہی دور سے ابو جہل نے دیکھا کہا کہ چہرہ بدلا ہوا، یہ بھی بددین ہو گیا، یہ بھی صابی ہو گیا، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی پہنچا لوگوں نے کہا تو بھی صابی ہو گیا۔ صابی کہتے تھے بے دین، مسلمانوں کو قریش کے لوگ بے دین کہتے تھے، حالانکہ خود بے دین تھے۔ کہا کہ میں بے دین نہیں ہو گیا، سنو جو کلام انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، خدا کی قسم اس کی کوئی نظیر نہیں ہے دنیا، نہ وہ کلام جادو ہے، نہ وہ کلام شاعری ہے، نہ وہ کلام کہانت ہے، خدا کی قسم اس کلام کی الگ شان ہے، الگ شان ہے۔ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑ دو، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر عرب ان کو شکست دے دیں گے، ان کو ہرا دیں گے تو ان کی ہار تمہاری جیت ہوگی، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ غالب آ گئے تو ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی عرب ہیں اور تم بھی عرب۔ ان لوگوں نے الٹا سیدھا برا بلا کارے تو بددین ہو گیا، یہ ہو گیا۔ 5 نبوی تک کا زمانہ ختم ہو گیا اور ادھر ظلم و ستم کی انتہا نہیں ہے۔ 5 نبوی کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے درمیان جا رہے تھے، ابو جہل موجود تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بڑا سخت و سست بے ادبی اور گستاخی کی بات کہی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندھی وہاں پر موجود تھی، اس نے سب سنا، اس کو یہ بات خراب لگی، ایک شریف انسان، ایک بااخلاق انسان، اس کو ایک جاہل آدمی اس طرح کی باتیں کہہ رہا۔ وہ انتظار میں تھی
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شام کو شکار سے واپس ہوئے، شکاری آدمی تھے، تلوار تیر اور کمان لیے ہوئے واپس ہوئے، تو وہ باندھی انتظار میں تھی، اور جیسے ہی حضرت حمزہ کو دیکھا کہا کہ ارے سنا کچھ، آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا ہے، مجھے بہت خراب لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اندر غیرت حمیت پیدا ہوئی، فوراً اپنا گھوڑا حرم کی طرف بڑھایا۔ ان کی عادت تھی جب باہر سے لوٹتے تو پہلے جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد گھر کو آتے۔ غصہ آ گیا، اور جب حرم میں داخل ہوئے دیکھا تو ابو جہل لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ پہنچتے ہی اپنی وہ کمان اس کے سر پر ماری، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ کہا کہ ابو جہل ملعون، تو سن لے، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری یہ مجال کہ تو نے میرے بھتیجے کو الٹا سیدھا کہا، سخت الفاظ کہے۔ لوگ بڑھے حضرت حمزہ کی طرف، تو ابو جہل نے کہا ان کو کچھ نہ کہو، واقعی آج مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ان کے بھتیجے کو الٹا سیدھا کہا۔ چنانچہ رات میں آئے، ابھی گئے نہیں خدمت نبوی، رات میں آئے، غور و فکر کیا، خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ تم کیوں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے، کیوں تم اپنا پرانا طریقہ چھوڑ رہے ہو، کیوں نئے طریقے میں داخل ہو رہے ہو۔ پہلے میرے دل میں کچھ تردد پیدا ہوا، کچھ شبہ پیدا ہوا کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا، کہ میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ حق کو میرے اوپر واضح فرما دے، حق کو میرے اوپر واضح فرما دے۔ چنانچہ صبح ہوئی اور حرم محترم میں داخل ہوئے، اور گر گرا کر تضرع اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دم سے میرے دل میں جو وسوسے تھے، جو خیالات تھے، وہ سب نکل گئے، اور اسلام کے لیے میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا، اور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ شہادت میں نے پانچ نبوی کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی 5 نبوی میں حضرت حمزہ کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے اسی سال میں۔ یہ دونوں ہستیاں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، چونکہ یہ شجاع بہادر آدمی تھے، ہاشمی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے شجاعت و بہادر بھی دی تھی، اب کچھ کفار کے حوصلے پست ہوئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دست بازو ان کے سگے چچا بن چکے ہیں، اب ان سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت قرآن میں نازل فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اے لوگوں سن لو، تم اور تمہارے جتنے معبودان باطل ہیں سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ لو، اب تو جتنے ہمارے ابا دادا ہیں سب کو قرآن نے کہہ دیا جہنم کے ایندھن ہے، اب تو یہ بات برداشت نہیں ہے، اس بات کو ختم کیا جائے، اس آواز کو، اسلام کی آواز کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ میٹنگ ہو رہی ہے، لوگ اپنے اپنے خیالات ظاہر کر رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تو میں 100 سرخ اونٹ اس کو قیمتاً دوں گا۔ حضرت عمر کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، کہا کہ 100 اونٹ دو گے؟ کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر کعبے میں داخل ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کام کر دے تو میں 100 اونٹ اس کو دوں گا۔ عرب اپنے وعدے کے بہت پکے ہوتے تھے، وعدہ خلافی ان کے یہاں نہیں تھی۔ یہی واقعہ سنا کر بات اپنی ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے، فوراً وہیں سے اٹھے، تلوار لی، ننگی برہنہ تلوار، اور لے کر چل پڑے۔ غصے میں ہیں کہ آج یہ کام مجھے کرنا ہے۔ لوگوں نے اور چڑھا دیا کہ اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو تمہارے سوا کوئی کر نہیں سکتا، تم ہی کر سکتے ہو۔ چنانچہ راستے میں جا رہے ہیں، نعیم بن ابی مسعود سے ملاقات ہوئی، وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت بکرے ہوئے، بہت غصے میں، کہاں؟ کہا کہ آج خاتمہ کر دیں گے، لوگ صحابی بنتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے دبی زبان کہا، ارے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بہن بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت عمر کے سگے بہن، اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی سگی بہن ہے، ابتداءً شروع ہی مطلب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے معلم استاد سے قرآن ان دونوں ہستیوں کو پڑھاتے تھے۔
حضرت عمر نے جب سنا کہ بہن وہی مسلمان ہو گئے تو اور غصہ آیا، لے ہمارے گھر میں لوگ خود، اب یہ بات بھی غیرت کی تھی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہم لوگ تانا دیتے کہ پہلے اپنے گھر کی تو تم خبر لو۔ چنانچہ بہن کے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے جھانکا، حضرت عمر کو دیکھا تو تھرا گئے اور جلدی سے وہ صحیفہ رکھا گیا اور حضرت خباب نے کہا کہ عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ اندر جا کے بیچارے کہیں کونے میں چھپ گئے اور گھر میں گھستے ہی بہن کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہنوں ہی نے جب چھڑانے کی کوشش کی تو ان کو بھی بے تحاشا مارا، یہاں تک کہ بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ تو بہن نے کہا عمر، جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے، اگر تم کفر پر اتنے سخت ہو تو ہم اسلام پر بھی اتنے سخت ہیں، اگر تمہارا کفر تم کو سختی کا حکم دے رہا ہے تو ہم اپنے اسلام پر اتنے ہی اٹل ہیں۔ اسلام کا دل سے نکال دینا اتنا آسان تم نے سمجھ لیا ہے کہ دو چار تھپڑ مار کے تم ہم کو اسلام سے برگشتہ کر دو گے؟ تو اب شرم آئے، بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بہن کو زخمی کیا تھا، ایک مرد ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا اس کو زخمی کر دے، ان کی شان کے خلاف تھا۔ شرم آئے اور جلدی میں وہ صحیفہ رکھا رہ گیا۔ سب واقعات آپ کو معلوم ہے لیکن سنا دینا ضروری ہے۔ اس پر نگاہ پڑی، سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اس پر۔ پہلے اس طرح قرآن تو تھا نہیں، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ہڈیوں پر، لکڑیوں پر، پتوں پر لکھا جاتا تھا، کسی چیز پر لکھا رہا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں اسی پر لکھی تھی۔ حضرت خباب بن ارت ان کے معلم استاد سے ان دونوں ہستیوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ صحیفہ باہر پڑا ہوا، دلی سے اٹھایا تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ تم اس کو نہیں چھو سکتے اس لیے کہ تم ناپاک ہو، اس کو پاک ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ کہا کہ کیا شکل ہوگی؟ پہلے غسل کرو، پہلے پاکی حاصل کرو، اس کے بعد اس صحیفے کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ غسل کیا اور اس صحیفے کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ان کو تو کچھ بتانا نہیں تھا، سب ان کی اپنی زبان میں تھا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ جب پہنچے إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی نہیں، میری عبادت کرو۔ اللہ فرما، چہرے کی رنگت بدل گئی، حیت بدل گئی، کپاہٹ جسم پر طاری ہو گئی۔ کہا کہ مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ کون؟ کس نے تم کو کلمہ پڑھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے بھی لے چلو۔ فوراً حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ باہر آیا، کہا کہ عمر مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما ابو جہل ابن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے۔ دو ہستیوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور بعض روایات حدیث میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا نام نکال دیا، اس لیے کہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ابو جہل کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس لیے نبی کو یہ حکم ملا کہ ابو جہل کا نام نکال کر صرف یہ دعا مانگو، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ چنانچہ اب یہ بھی چلے، اب بہن بھی چلیں اور بہنوئی بھی چلے اور خباب ابن ارت چلے، سب لوگ جا رہے ہیں۔ دار ارقم پر پہنچے، دروازہ بند ہے، اندر سب لوگ مسلمان محصور ہیں، اندر کام ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے جھانکا تو سب تھرا گئے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ عمر ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، آگے کھولو دروازہ، اگر خیر کے ساتھ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نیت میں شر اور برائی ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا گردن قلم کروں گا، آنے دو اندر، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ دونوں شجاع ہیں، دونوں بہادر ہیں، دونوں شیر خدا ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر نیت میں فساد ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم ہے۔ چنانچہ اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کرتا پکڑا، ایک جھٹکا دیا سے، کہا کہ عمر کب تک اس طرح بت پرستی میں مبتلا رہو گے؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ جنگ کے ارادے سے کہ اسلام لانے کے ارادے سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور فوراً اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا۔ پورا دار ارقم کلمہ تکبیر سے گونج اٹھا،
سارے صحابہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور یہ آواز کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ حرم تک، کعبے تک، جہاں پر میٹنگ ہوئی تھی، جہاں سے بھیجے گئے تھے، سب کے کان کھڑے ہو گئے، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ مسلمان کاہے کو تکبیر بلند کر رہا ہے، نعرے تکبیر کیوں لگا رہا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جو مسلمان آپ کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں اسلام میں وہ سب آپ کے لیے کافی ہے، ڈرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اور جبریل امین نازل ہوئے، اور عمر ابن خطاب کے اسلام لانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ ایسی حصی اسلام میں داخل ہوئی جس کے کارناموں کو آپ نے سنا ہوگا، اور آپ حضرت عمر نے فرمایا یہ کافر و مشرک کلم کلا دندناتے پھرے، اور آپ کو دین برحق لے کر آئے ہیں، آپ یہاں پر کلم خفیتاً اسلام کی تبلیغ کریں، چلیے باہر چلیے، اس طرح اب اسلام کا کام نہیں ہوگا، چلیے کون بولتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے تلوار لے کر چل رہے ہیں، ننگی تلواریں دونوں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں جانب ہیں، باقی اور مسلمان پیچھے صف لگائے ہوئے کھڑے۔ مشرکین نے دیکھا کہ معاملہ بدل گیا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں عمر سب کو گرفتار کر لائے، عمر سب کو گرفتار کر لائے، پوری جماعت ہی گرفتار ہو کر چلی آ رہی ہے۔ تو قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا عمر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہے، کس کی مجال، آؤ آگے آؤ بتاتے ہیں تمہیں۔ ان کی شان ہی الگ تھی۔ ہجرت کے واقعات میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں نے خفیتاً ہجرت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے تو اعلان عام کیا، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنے گھر کو برباد کرنا ہو، آئے مد مقابل، عمر ہجرت کر رہا ہے اور میرا راستہ روکو، میں دیکھتا ہوں تم سب۔ چنانچہ اس کے بعد اسلام کی ترقی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے، اور ایسے کھولے کہ اسلام نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اور حضور نے خود فرمایا عمر کے اندر شان نبوت موجود ہے، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بنا دیے جاتے، ان میں شان نبوت موجود ہے۔ بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، آج بات بہت آگے بھی بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ آگے نشستوں میں آپ کو سنائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان جذبات کو، ہماری اس آمد کو، ہمارے یہاں بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد